اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صاحب حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ انتخابی مرحلہ تمام ہوا اور بہت سارے لوگ، ہم بھی، ان خدشات ہمارے ذہن میں تھے کہ یہ انتخابات ایک ایسی صورتحال پیدا کر دے گا کہ جو بڑی چیلنجنگ ہوگی، لیکن انتخابات ہی واحد راستہ ہے، جمہوریت واحد راستہ ہے جس سے گزر کے پاکستان اپنی منزلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک ایسے حالات میں انتخابات ہوئے تھے کہ جب پاکستان ہر طرح کے بحرانوں کے بھنور میں پھنسا ہوا، پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی پریشان کن تھی، دہشت گردی کے خطرات پاکستان پہ منڈلا رہے تھے، اور بعض صورتوں میں جو خطرات کی نشاندہی ہو رہی تھی، جو حالات بن رہے تھے، اس میں بہت سے لوگوں کو یہ خدشات تھے کہ شاید انتخابات وقت میں نہ ہو سکیں، لیکن پاکستان کی دفاعی اداروں نے یہ ذمہ داری لی اور الحمدللہ پاکستان میں کسی حد تک پرامن انتخابات بھی ہو گئے۔ معزز صحافی حضرات، اس وقت اس بات کی ضرورت انتخابات سے پہلے بھی یہ بات ہر حلقوں سے آ رہی تھی اور اب بھی ہے کہ اس وقت ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی چاہیے۔ آپ سب کے علم ہے کہ الحمدللہ MQM نے سندھ کے شہری علاقوں سے جہاں جہاں پر ہمارے لیے ممکن تھا کہ اپنے مینڈیٹ کی نگرانی کر سکیں، اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکیں، وہاں پر مینڈیٹ الحمدللہ ہم نے اپنے شہروں کو لوٹایا ہے۔ سکھر، نواب شاہ، میر پخاس میں 15 سال کا تسلط تھا، وہ ابھی تک کم نہیں ہوا ہے۔ وہاں کے نتائج بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں دوبارہ جو MQM کا مینڈیٹ سکھر، نواب شاہ اور میر پخاس سے 88 سے آتا رہا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ MQM کے پاس شکر کرنے کا سارا سامان موجود ہے، تسلی کا سارا سامان موجود ہے، جشن کا، خوشی منانے کا سارا سامان موجود ہے، لیکن ہم بھی پریشان ہیں، اور یہ پریشان پاکستان کے سیاسی قوتوں کی جانب سے۔ اس مشکل وقت پر، جب مشکل فیصلوں کا وقت بھی ہے، یہ حالات، یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں۔ اپنے اپنے حصے کی قربانی دینے کا واحد راستہ یہی ہے، لیکن ہم اس موقع میں بھی سیاست کر صورتحال کو اور پیچیدہ کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جو پاکستان کے مشکل بحران سے بچانے کے لیے آس پاس کے پڑوسی ملکوں کی نظریں ہمارے ملک پر ہیں، وہ کسی کمزور لمحے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا کسی طرح سے بھی نہ جمہوریت کی خدمت ہے اور نہ ہی پاکستان کی، نہ پاکستان کے امن کی، خوشحالی کے، استحکام کی اور تحفظ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور اسی لیے ہم متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت یہاں موجود ہے، یہ مؤدبانہ درخواست کرنے کے لیے کہ جناب انتخابات میں جو آزاد امیدوار ہوئے وہی کسی حد تک انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انتخابات کسی حد تک آزادانہ تھے۔ 2018 سے تو ہر حالت میں بہتر انتخابات ہوئے، زیادہ مشکل حالات کے انتخابات تھے۔ اگر ہم میں سے کسی کی MQM کو بھی 1-2 زیادہ سیٹوں کی توقع تھی،
صوبائی اسمبلی میں 40 سے زیادہ سیٹوں کی توقعات تھی. ہم نے اس پہ واویلا نہیں مچایا, شکر ادا کیا ہے. یہ معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں, ان میں ایسے امکانات ہیں جس پہ کہ بڑے زور سے بات کی جا سکتی ہے. ہم اپنے حصے کا نقصان برداشت کر کر قبول کر کے یہاں بیٹھے ہیں تو بات کر رہے ہیں. میں تمام سیاسی جماعتوں سے, تمام سیاسی قوتوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں, یہ تحمل اور صبر کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کا وقت ہے, اور یہ آگ لگانے کا نہیں, آگ بجھانے کا وقت ہے. مسائل پیدا کرنے کا نہیں, مسائل حل کرنے کا وقت ہے. بات چیت کے دروازے انتخابات کے بعد آپ ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے درمیان بیٹھ کر یہ طے کر لیں, ایک قومی ایجنڈے پر قومی مفاہمتی کوئی پیکج تیار کر لیں جس میں معیشت کا میثاق معیشت بھی ہو, میثاق جمہوریت بھی ہو, میثاق سیاست بھی ہو, امن اور خوشحالی کے بارے میں بھی مل کر کوئی فیصلہ کر لیں. لیکن جو بیانات مختلف سیاسی جماعتوں کے آ رہے ہیں اور اس پہ دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے, یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کو ایک سنگین ترین اور مشکل ترین حالات میں ہم مل کر دھکیل رہے ہیں, جس سے جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی کی تمام گفتگو کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو ووٹ پڑ گئے سارے آزاد امیدواروں کے, تو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی وہ پاکستان کے سلیکشن میں بڑی پارٹی بن کر آ گئے, یہی مسئلہ ہو گیا نا سارا. تو اگر الیکشن جو ہے وہ 2018 کی طرح ہوتے, آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر کے اور پولنگ ایجنٹس کو نکال کے 9:15 بجے سارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا 2018 میں, اور گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی, تو یہ 100 سیٹیں جو آئی ہیں آزاد امیدواروں کے نہیں آتی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 نہیں, ہم 180 جیتے ہیں. تو اگر یہ 100 نہیں جیتتے تو شاید 180 کی بات نہیں کرتے, تو غلطی کر دی کسی نے, اس کا مطلب ہے. دوسری بات یہ کہ ہم سمیت ساری سیاسی جماعتیں ذرا یہ سوچیں نا کہ پی ٹی آئی کو ایک ووٹ عمران خان کی محبت کا پڑ رہا ہے یا ہماری نفرت کا پڑ رہا ہے. 2022 تک وزیر اعظم رہتے ہوئے 21 ضمنی انتخابات ہوئے عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں, 21, جو کہ ان کی اپنی جیتی ہوئی ساری سیٹیں تھی 21. وزیر اعظم رہتے ہوئے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی 21 میں سے 19 الیکشن سیٹیں ہارتی ہے. ان کے وزارت عظمیٰ کے ہٹنے سے ایک ہفتے پہلے تک بھی الیکشن ہوئے, ہار گئے. تو اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی کا, پی ٹی آئی کی محبت کا, عمران خان کی محبت کا ووٹ ہوتا تو 21 کی 21 سیٹیں جیتتے. یہ تو لوگوں کا رجحان اس وقت آیا نا کہ جب نئی حکومت آئی ہے اور جو لوگ آئے ہیں اس کے بعد ان کو دیکھ کر عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کی فیلنگ بڑی ہے. بھائی حقیقت تو یہی ہے. تو یہ ان کی محبت کا نہیں, یہ بہت ساروں کی نفرت کا ووٹ ان کو پڑ رہا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں جو کہ حکومتوں میں رہی ہیں 30 سالوں تک, ان کی کارکردگی سے اتنی نالا ہو گئی ہیں کہ انہوں نے ضد میں جو ہے وہ ان کے پاس عمران خان کی شکل میں ایک ہتھیار آ گیا ہے پی ٹی آئی کی شکل میں, اور وہ 5 سال آپ ان کو بیوقوف بناتے ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے, اور ایک دن آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ آپ کے خلاف, تو وہ اپنی ضد میں ڈال دیں ووٹ, آپ کی نفرت میں ووٹ ڈال دیں, تو اپنے گریبانوں میں. اچھا پھر
اب اس سارے کرائسس کو ٹیگ کر دیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. تو اس سارے جو 70 سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں اور آج وہ جس طرح بھی ووٹ لے کر آ رہے ہیں, اب چونکہ نظر وہ آ رہے ہیں, حکومت میں وہ آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں, تو جناب پورے عمران خان نے اس کو ایکسپلائٹ کر دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. اب ان کے سارے کالے کرتوتوں کا, ہمارے سارے کالے کرتوتوں کا جو بلیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. تو آج جو الیکشن جیتا ہے وہ بھی برا کہہ رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ برا کہہ ہی رہا ہے. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ یہ کس سچویشن میں ملک جا رہا ہے؟ جو جیتا ہے وہ بھی پاکستان کے ریاستی اداروں کو برا بول رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ تو برا بول ہی رہا ہے. عجیب سچویشن ہے. تو ہم سب بیٹھ کے اسی طرح سے تماشائی بنے بیٹھے رہے, بس دیکھتے رہے. تو یہ جب تک آپ یہ چہرے نظر آتے رہیں گے, عمران خان کا فینومینا کم نہیں ہوگا. یہ ہمارا تجزیہ ہے. اور بلیم رہے گا, یہ سب لوگ مل کر جو ہے برا بنائیں گے پاکستان کے ریاستی اداروں کو. میں ان کی وکالت نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے ایک اس پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنا ایک تجزیہ, ملک کا ایک مسئلہ سامنے رکھ رہا ہوں. آپ یہ کوئی محبت کا ووٹ نہیں ہے. محبت کا ووٹ ہوتا ہے, عمران خان کی محبت کا ووٹ ہوتا تو 21 میں سے 19 سیٹیں ہارتے نہیں. وزیر اعظم تھے, سیٹیں ہار رہے ہیں, تو اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک تو یہی ہوا کہ بھئی یہ لوگ آ گئے. اب اس میں ہمارا حصہ آپ نکال لیجیے کہ ہمارا حصہ کتنا ہے. ہم بھی اس میں شامل تھے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہم سے نفرت کا اظہار نہیں کیا, بلکہ ہم جتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہم کراچی سے 18 سیٹیں ایم کیو ایم لیتی اور لے سکتی ہے اور لے چکی ہے پہلے. تو ہمیں 15 سیٹیں کراچی کی ملی ہیں. کوئی اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا گیا, ہم بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی مینڈیٹ ہمیں تو نہیں دیا گیا. ہم نے تو جلسے, جلوس, مظاہرے پورے تمام سندھ بھر میں اور خاص طور پر کراچی میں 8 مہینوں سے ہم نے کیمپین چلائی ہے. دن اور رات جاگ کر کارکنوں نے, ساتھیوں نے کام کیا ہے. شہادتیں ہوئی, ہماری 6 ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے. ہمارے آفس میں آ کے مار کے گئے, کہ یہ بھی الزام نہیں سکتا کہ ہم کہیں جا رہے تھے انہوں نے ہمیں مار, نہیں, ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو ہمیں شہید کیا گیا ہے اور ہم نے پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا. تو یہ ساری قربانیوں کے بعد یہ مینڈیٹ آیا ہے جو کہ کم ہے, لیکن ہم یہ بلیم نہیں دے رہے. لیکن پاکستان میں بہت آسان ہو گیا ہے, بہت آسان ہو گیا ہے کہ خود اپنے مزے کرو, سرو نہیں کرو, گورننس نہیں دو, لوگوں کو پانی نہیں دو, لوگوں کو کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دو, لوگوں کے بچوں کو گٹر میں گر کر مرنے دو, اور اس کے بعد جب کوئی سوال کرے تو اسٹیبلشمنٹ سامنے, اسٹیبلشمنٹ کو لگا دو الزام اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. آج انہی سارے کالے کرتوتوں کا بلیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا ہے. وہ تو آ کر جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی طرح جا کر وہ نہیں کر سکتے. یہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کی, یہ ملک کے لیے ٹھیک بات, ٹھیک سچویشن نہیں ہے. تو ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے؟ ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے؟ Do we have to move forward? ہمیں آگے جانا ہے, یا ہم جو ہے وہ اپنا سکور سیٹل کرنے میں ہی لگے رہیں گے, اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں سوچیں گے, نہیں بولیں گے. اگر تو ہم نے اپنی روش چینج نہیں کی, ملک کے سیاسی جماعتوں نے, ان کے رہنماؤں نے, ان کے لیڈروں نے اپنی روش چینج نہیں کی, تو کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ملک کے سیاست دان ہی پھر اس تمام چیزوں کے ریسپانسبل ہوں گے. 2018 میں ہم سے بھی مینڈیٹ چھینا گیا تھا, کوئی سڑک بند نہیں کی, بات کرتے رہے, ثبوت دکھاتے رہے, لیکن وی موو فارورڈ, لوگوں کے پاس گئے, لوگوں کو اٹھایا, لوگوں کو جگایا, ہم نے فیصلے کیے, اپنے اندرونی فیصلے کیے. یہ سب چیزیں اس طرف لے کر جاتی ہیں نا. ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کی ہے. آج جو یہ متحد ایم کیو بیٹھی, ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیا ہے. ہم کہیں تھے, یہ تو ہم نے کیا کیا؟ اگلے الیکشن سے پہلے الیکشن کی تیاری کی نا, فیصلے کیے نا بھائی.
تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے نہیں کہ ہم نے 15 سالوں میں پینے کا پانی ایک قطرہ تو دیا نہیں ہے، اور کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ہم فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، اور جو کچھ بھی ہے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی. یہ روش ٹھیک نہیں ہے. آج عمران خان صاحب کو اگر 7 لوگ کھڑے ہیں ان کی محبت میں نہیں، ان کی آپ کی نفرت میں کھڑے ہیں، آپ کی بد کرداری کی وجہ سے اور آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے کھڑے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے عام لوگ آپ کا کچھ کر نہیں سکتے. آپ پاورفل لوگ ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ ان کی ایف آئی آر کاٹ دیں گے، مار دیں گے، بند کر دیں گے، تو ان کو وہ ایک دن کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ انتظار کر کے آپ کی ضد میں، آپ کی نفرت میں، وہ ان کو بھی عمران خان سے بھی کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. کیا کر لیں گے وہ؟ ابھی 6 مہینے لا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ملک میں 6 مہینوں کے لیے دے دو حکومت، تباہی بربادی ہوتی ہے یا کوئی خوشحالی لے کر آتے ہیں. فائنانس منسٹر، وہ اکانومی چینج، ان کا فائنانس منسٹر 8 مہینے تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا تھا ان کے دور میں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہیں جانا. وہ ڈالر جو اوپر جانا شروع ہوا ان کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے، تو وہ جو ان کے سپرمین تھے وہ پورے، وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا نہیں جانا. تو پھر جو ڈالر جو بڑھنا شروع ہوا آج تک رکا نہیں ہے. 4 تو انہوں نے وفاقی وزیر خزانہ چینج کیے، انہوں نے ہوم منسٹر چینج کیے، انہوں نے انڈسٹریز کے منسٹر چینج کیے، انہوں نے جو ہے وہ انفارمیشن کے منسٹر چینج کیے. تو یہ کون سی کارکردگی ہے ان کی؟ کس جگہ کی کارکردگی ہے؟ کوئی آج پی ٹی آئی کے لوگ کوئی بتاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے؟ وہ کچھ کر کے دکھایا. یہ شہر ایک قطرہ ان کے دور میں پینے کا پانی نہیں آیا. یہ بی آر ٹی نواز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے، واپس آ کے انہوں نے بنوایا، ان کی حکومت نے بنوایا. 1 انچ جو ہے وہ زمین، 1 انچ کام آگے نہیں ہوا. کوئی ایک پروجیکٹ شہر میں نہیں ہے، صرف باتوں کا ٹورنامنٹ تھا. تو انہوں نے تو تباہی. لیکن آج لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، تو لوگ ان کی محبت میں ووٹ نہیں دے رہے. لوگ یہ جو 30 سالوں سے پارٹیاں ہیں ان کی نفرت میں ووٹ دے. جب تک آپ اس فیکٹر کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک یہ پارٹیاں لوگوں کو ڈیلیور کرنا نہیں شروع کریں گی، اپنے طرز سیاست کو نہیں ٹھیک کریں گی، جب تک عمران خان کا فنومنا آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک ضد کی علامت ہے، لوگوں نے ایک ضد بنا لی ہے، اور آپ کو سزا دینے کی آپ کو سزا دیتے ہیں لوگ. عمران خان کے ذریعے آپ کو سزا دیتے ہیں کیونکہ آپ کا کچھ کر نہیں سکتے، آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ 5 سالوں تک آپ کے پاس حکمرانی ہے. ایک دن ان کو ملتا ہے، وہ عمران خان سے ان کو بھی کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے اتنا تنگ ہے کہ بھائی وہ برا ہے تو بھائی یہ برا صحیح، آپ برا نہیں یہ برا صحیح. 30 سالوں سے جو 40 سالوں سے جو برا ہے یہ ہے حقیقت. اگر اس کو ہم اور پھر سارا بلیم وہ جو عمران خان کو ووٹ دے رہا ہے وہ بھی بلیم دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ یہ ان کو لے کر آئے، اور یہ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی خلوتوں میں جذباتوں میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دے رہے ہیں. یہ روش ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان اس بات کو سرن اس بات کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہے، اس بات کو، اس روش کو ریجیکٹ کرتی ہے. ہمارے اتنے اختلافات ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بھائی آؤ بیٹھ کر بات کرو، شہر میں بھی، صوبے میں بھی، وفاق میں، ہر جگہ بیٹھ کے بات کر کے لوگوں کو ریلیف دو. آپ اچھا کام کرو گے، ہم کسی بھی دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ روش ٹھیک نہیں ہے کہ جیتنے والا بھی ریاست کو گالی بک رہا ہے، ریاستی اداروں کو گالیاں بک رہا ہے، اور ہارنے والا بھی ریاستی اداروں کو گالیاں بک رہا ہے. اس سے ملک کو، جمہوریت کو نہ تلافی نقصان پہنچے گا. اس روش کو فوراً بند ہونا چاہیے. معزز صاحب حضرات، آج آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس کے بعد پاکستان کی عوام کی اکثریت کو سیاست اور جمہوریت سے بالکل لا تعلق نظر آئیں گے. آپ اسٹیبلشمنٹ کا بار بار نام لیں گے، کہیں اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا ایکسپلین کرنے وہ آ گئی نا تو سب چھٹی پہ چلے جائیں گے. تو جناب اس پہ ذرا، ہم بھی آپ کی طرح ایک سیاسی قوت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر، تمام سیاسی قوتیں ذمہ داری کا ثبوت ہے. مشکل ترین وقت میں سیاست اگر ملک کو نہیں بچا پائے گی تو پھر کسی اور طرح سے ملک کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. جمہوریت راستہ نہیں دکھا پائے گی. ایسا نہ ہو عوام پھر کچھ اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں. صرف اسی بات کو کرنے ہم آئیں. یہ خطرات کو ہم محسوس کر رہے ہیں. آپ بند گلی میں نہ لے جائیں پاکستان کو. اور جو ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے 15 سال تک پاکستان میں کرپشن کو
सनद का दर्जा दे दिया। उनको सामने रख के देखें, सब आपको फरिश्ते नजर आएंगे। उनसे मुकाबला करेंगे, आपको सब अच्छे नजर आएंगे। और हमारी बदनसीबी के ऐसे लोग सियासी सफ़ों में हमारे दरमियान मौजूद हैं, ऐवानों में हमारे साथ बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबकी। मुस्तफा भाई ये बता दें कि अभी आप अमन की बात कर रहे हैं, एक रोज पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आपके इलेक्शन जीतने पर एतराज़ात उठाए। उनका कहना ये है कि आपने इलेक्शन में तशद्दुद का रास्ता अपनाया, आपने अपने लोगों को जेलों से निकलवा के उनके कारकुनों, उनके उम्मीदवारों पे हमले करवाए, अफसरों पे हमले करवाए। आप 18 सीटें जीते या 50,000, कराची का अमन पे आपसे समझौता नहीं करेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली कच्चे के डाकू तो लेके ऐवानों में आ गए, कच्चे के डाकुओं को तो लेके ऐवानों में जाए, वजारतों में ला सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड निकलवा के ले आए। आपने 6 किसी तसादुम में नहीं मारे गए, उनके कारकुन हमले में मारे गए। हमला रोड पे नहीं हुआ है, हमारे दफातर को हुआ है, इंतखाबी दफातर पे हुआ है। एक तरफा 6 हमारे मारे गए, क्रिमिनल को हमले किया गया जेलों से। आपकी किसी आदमी को एक खराज तक नहीं आई, कुछ शर्म करने की बात है जनाब अली। और आपको यहाँ के इंतखाबी नताइज में बड़ी तकलीफ है। आप कराची में कह रहे हैं एमपीएम को इतनी सीटें कैसी मिल गई? भाई तुम्हारी 18 में कितनी थी? तुम्हारी 13 में 3 नशिस्तें थी। तुमने क्या कराची में 10 सालों में क्या किया है कि तुम्हें 7 मिल गई है? आज कोई कारनामा बता दें। कराची के लोगों का इस पर आपने जानी डोमिसाइल का मसला हल कर दिया, उनके नौकरियों का, पानी का, रोजगार का, कचरे का, निकासी, आपका मसला हल कर दिया है। तो आप जब एमकेएम को 15 मिली थी, जब 1990 में जब एमक्यूएम को टोटल कराची से 12 नशिस्तें मिली, जो आपके पास 1 थी। हम तो अपनी 2 नशिस्तें या 3 नशिस्तों की कमी का रोना नहीं रो रहे हैं। आप जवाब दें, आपकी 3 से 7 कैसे हो गई हैं? और जनाब आपके तो नजरियाती विंग का नाम लैरी गैंगवार है। उनके नजरियाती आपके जो लीडर है उनका नाम रहमान डकैत है। आप हमसे बात ना करें इस हवाले से। हमने मिडिल क्लास की लीडरशिप को यहाँ मुतारिफ कराया है। जिस तरह की जिंदगियां गुजारते रहे थे उसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप करवा दीजिए अच्छे ताल्लुकात हमारे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये तो आपका जहन ये सोच रहा है ना, ये आपका जहन ये सोच रहा है, आप और आपका ये जहन ऐसा सोच रहा है। हम अभी अगर नवाब शाह के हमारे कैंडिडेट आए हुए हैं, इनके घर ये अपनी जान बचाकर वहाँ पर आए, 22 मोबाइलें इनको आकर घर से निकाल कर लेकर आई हैं, इनके घर को जला रहे थे, आग लगा रहे थे। सिर्फ ये कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी के सामने ये खड़े हुए इलेक्शन लड़ने के लिए। और आप अपनी सोच को हमारे अल्फाजों में ना डालें और ये ना करें कि जो है वो हमने ये सोच लिया और ये तज्जिया कर लिया और आपने नतीजा भी निकाल लिया कि हम यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की जमात बनकर यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है, हम इस पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस वक्त जो है आम आदमी जब टीवी देख रहा है तो अजीब हिजान का शिकार है। तो कोई तो इसमें पहल करेगा या नहीं करेगा। और इस पहल में अगर हम ये बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने गिरबान में झांको, जो हार रहा है वो भी इस्टेब्लिशमेंट को बोल रहा है, जो जीत रहा है वो भी बोल रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट इंडिया की तो नहीं है, इसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। तो हम तो नहीं कह रहे पीटीआई वालों की तरह कि भाई इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ हमारे फेवर में आए तो हमारी है, अदरवाइज हमारी नहीं है, वरना हम नामों से पुकारेंगे।
ایسا نہیں ہے بالکل بھی. ہم نے ہر دور میں اپنے اختلافات بالکل سلیقے سے بتائے بھی ہیں, سمجھائے بھی ہیں, دکھائے بھی ہیں, لیکن ہم سامنے نہیں کھڑے ہوئے. 2018 میں بھی ہم سامنے نہیں کھڑے ہوئے. ہم نے آ کر جو ہے وہ برا بھلا آپ ہمیں کوٹ نہیں کر سکتے, ایک بھی لفظ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کسی کا نام لیا ہو, کسی کا نام بگاڑا ہو, کسی کا نام رکھا ہو. ہم ساری باتیں کرنے کے باوجود ہم موجود رہے, لوگوں کے پاس گئے اور ہم نے لوگوں کو آواز دی, اور لوگوں نے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مینڈیٹ دیا. جو مینڈیٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ مینڈیٹ پورا نہیں ملا ہے. ہمارا مینڈیٹ ہمیں اس سے زیادہ تھا ہمارا مینڈیٹ, تو ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ کم ہے اس حوالے سے. لیکن ڈیفینیٹلی پھر بھی ہم جو ہے وی وانٹڈ ٹو موو فارورڈ. بالکل ہم اسٹیبلشمنٹ کی نہ جماعت ہیں اور نہ ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں, اور نہ ہم پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان کی بات کی. پاکستان آج اس الیکشن کے بعد ایک بحران میں گھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک بحران میں گھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ہمیں پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے وفاق کے ساتھ معاملات تو کافی اچھے چل رہے ہیں, پیپلز پارٹی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صوبے کی آپ جماعت ہیں, کراچی کی آپ جماعت ہیں, کیسے ڈیلیور کریں؟ نہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یار. اگر پیپلز پارٹی کیا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے لوگ آپ کو میسیجز دکھائیں کون کون بات کرنے کے لیے تیار ہے, کون کون میسیجز کر رہا ہے, کون کون اپنے دوستوں اور ہمارے دوستوں کے درمیان جو ہے وہ بات کر کے. پیپلز پارٹی تو جو ہے ہر آدمی تو ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر لو, ہم نہیں تھے, فلاں نہیں تھا. ہم آپ کو اپنا فون دکھائیں تو آپ بڑے بڑے جو ہے وہ چہرے عیاں ہو جائیں گے. ایشو یہ نہیں ہے. اس ساری چیزوں کے باوجود ایشو یہ ہے کہ اب جو یہ فرید بھائی نے جو پہلے سوال کیا تھا بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ, میں بہت احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو کسی نے تو یہ بات بتائی نا کہ 22 لوگ ایم کیو ایم چھوڑے گئے ہیں, 22 ایم کیو ایم کے دہشت گرد ایم کیو ایم نے چھڑوائے ہیں, اور بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب اسی اپنے بندے کو پکڑ لیں اور بولے بھائی تو مجھے سورس دے, مجھے جگہ بتا, مجھے نام بتا, اور اس کو بالکل ڈگ آؤٹ کریں گے 22 لوگ ایم کیو ایم کے دہشت گرد چھوٹے یا نہیں چھوٹے, اسی کو پکڑ لیں. کون کرا رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں بلاول بھٹو صاحب کو یہ آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں, پہلے بھی میں نے پوری الیکشن کیمپین میں یہ بات کی ہے کہ ان کی پارٹی میں لوگ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. وہ ان کی وزارت عظمیٰ کے راستوں میں انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا لی ہیں. ابھی بھی بلاول بھٹو کو ایم کیو ایم سے سینگیں لڑانے کے لیے کوئی فیڈ کر رہا ہے. میں آپ کو اوپن کرتا ہوں, آپ ہمارے سارے کارکنوں کی لسٹوں کو جمع کریں اور بتائیں مجھے 22 کیا 2 بندے بتائیں جو ہم نے جیلوں سے چھڑائے ہوں, جن کو چھوڑ کے دیا ہو, اسی بات کو پکڑ لیں. اور بلاول بھٹو جس بندے نے بھی ان کو یہ بات بتائی ہے, بلاول بھٹو اس بندے سے انکوائری کریں اور بولے کہ بھائی مجھے میں کنوینر یہاں بیٹھے ہوئے, میری پارٹی پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, اس سے اس 22 لوگوں کا مجھے پتہ بتائیں, نام بتائیں, ہم ان کو پیش کر دیں گے. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا ہے تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو اپنی صفوں پہ نظر ڈالیں. آج ہمارے پاس 17 سیٹیں ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے کام کی نہیں ہیں, جو آج ان کے پاس نمبر ہیں. پاکستان میں کتنا چھوٹا مینڈیٹ آیا سب کے پاس. اگر آج ہم وہ اپنا طرز عمل ٹھیک رکھتے تو یہ ایم کیو ایم کی 17 سیٹیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی, تو آج وہ وزیر اعظم کے سب سے بڑے اور سب سے نمبر 1 کینڈیڈیٹ ہوتے. کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا تو کینڈیڈیٹ نہیں تھا. کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا تو کینڈیڈیٹ تھا. آپ کا نقصان. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی راہ پہ نہ جائیں کہ آپ ہمیں فتح نہیں کر سکتے. تو بلاول بھٹو اسی بات کو پکڑ لیں کہ 22 لوگ دہشت گرد ہمارے چھوڑیں. لے آؤ اس بندے کو, اپنا جو بندہ جو تمہارا ہے, اس سے پوچھو کہ لیا بھائی بات تمہارے پاس کہاں سے آئی انفارمیشن, تو ثابت کرو. میں آپ سے پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ جو نام بتائیں گے میں اس کو پیش کرتا جاؤں گا کہ میں بتاؤں گا بھائی یہ بندہ جیل سے آیا یا باہر پھر رہا ہے. تو اپنے صفوں پہ نظر ڈالیں. دوسری بات یہ ہے, ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اکانومی, اور سب سے بڑا مسئلہ ہے اکانومی, اور وہ کراچی سے ایسی ٹیگ ہے اکانومی. پاکستان کی اکانومی کراچی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اور کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. یہ سندھ میں اگر یہ نورا کشتی رہی, ہم نہیں چاہتے لڑائی کرنا, ہم ورکنگ ریلیشن شپ سب کے ساتھ چاہتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کا جائز شیئر چاہتے ہیں. آج اس شیئر سے 80% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, ہمیں 80% شیئر چاہیے.
100% مینڈیٹ حیدرآباد سے ہمیں 100% شیئر چاہیے. ہمیں لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو, عام اس شہر کے لوگوں کو اس کا شیئر چاہیے. یہ شیئر ان کے پاس ہوگا. ہم کسی سے بھی تعاون کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے سیاست کو دشمنی میں کنورٹ نہیں کیا. 6 لوگوں کے شہید ہونے کے باوجود بھی ایک انسان کے اوپر حملہ نہیں ہوا ہے, کاؤنٹر حملہ نہیں ہوا ہے. ہم نے FIR کا راستہ اختیار کیا ہے. ہاں, باتیں ضرور کی ہیں, چیخے ہیں اپنے کارکنوں کی شہادت پہ, اور کیا کریں, چیخے ہیں, چلائے ہیں, فریاد کی ہے, لیکن ہم نے قانون, کسی کو نہیں کہا کہ پتھر اٹھاؤ جا کے کسی کو پتھر مارو. یہ آج کی MQM ہے. تو پیپلز پارٹی ذرا تحمل سے اپنے صفوں میں چیک کرے. پہلے ان کو بتایا کسی نے کہ ان کو سینٹرل فتح کر کے دے گا, پھر کسی نے بتایا ان کو ایسٹ فتح کر کے دے گا. کچھ بھی فتح نہیں ہوا, نہ سینٹرل فتح ہوا نہ ایسٹ فتح ہوا. وہ جو اربوں روپے بلاول بھٹو سے لے کر انہوں نے لگائے ہیں سینٹرل فتح کرنے کے لیے, اب اس کا تو حساب ہونا ہے. تو آگے سے کاؤنٹر کوئی کیا دے رہا کہ MQM نے چونکہ 26 دہشت گرد چھڑوا لیے تھے تو اس لیے جو ہے وہ MQM الیکشن جیت گئی. ابے لاؤ یار, 6 لاؤ دہشت گرد. تو میں بلاول بھٹو کو بہت ادب کے ساتھ آواز لگا کے کہتا ہوں کہ آپ ان جس کو آپ نے جو بیان دیا ہے اس بیان کے ثبوت دیجئے. اس آدمی سے ثبوت مانگیے جس نے آپ کو یہ فیڈ کیا ہے کہ MQM اس لیے جیتی کہ MQM کے 26 دہشت گرد جو ہے جیل سے چھوٹے گئے. آپ یہ ثابت کر دیں گے, ہم اپنی سیاست بند کر دیں گے. جناب, سولوشن ہی بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھے تھے کہ اس کے بجائے کہ آپ ایک دوسرے پہ الزام لگائیں, بیٹھیں, پاکستان مشکل وقت میں اندر بیٹھ کے لڑ لیں ایک دوسرے سے اور کوئی کسی نتیجے پہ پہنچیں. ابھی بھی ہمیں پتا تھا جب بات کریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ کسی کی حمایت کر رہے ہیں. جناب, سیاسی قوتیں لڑ رہی تھی 77 میں, تو 10 سال کے لیے جمہوریت رخصت پہ چلی گئی تھی. تو ذرا تحمل کے ساتھ بیٹھے, بردباری کے ساتھ بیٹھے, ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے مل کر پاکستان کو اور اس کی جمہوریت کو اور اس کی معیشت کو بچانے کی تیاری کریں. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہے, آپ سمجھیے, نئے حالات پیدا ہو جائیں گے. جی آپ سمجھیے. دیکھیں, راشد سومرو صاحب نہیں, کوئی جواب نہیں ہے اس کا. راشد سومرو صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور ان کی اس بات کا میں پارٹی کوئی جواب نہیں دینا چاہتی. وہ شاید پتہ نہیں غصے میں ہیں اور جو پتہ نہیں کس کیفیت میں ہیں. تو میں اس کو درگزر کرتا ہوں, اس الزام کو درگزر کرتا ہوں, جانے دیتا ہوں. اور اگر جب حقیقت ان کا جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم جو ہے وہ بتائیں گے ساری چیزیں. تو وہ ادر وے اراؤنڈ ہے. تو میں کوئی جواب اس لیے نہیں دے رہا, میرے پاس ساری باتوں کا, سب چیزوں کا جواب ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ساری سچویشن. لیکن میں اس کو درگزر کرتا ہوں کیونکہ تعلق ہے ہمارا, تعلق آئندہ بھی رہے گا, ان سے تعلق تھا, ہے, آئندہ بھی رہے گا. تو ان کے اس الزام کا ہم اس کو درگزر کرتے ہیں, جانے دیتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. ہم ساری جی ہاں, جہاں ہمیں لگے گا تو ہم وہی طریقہ استعمال کریں گے جو کرنا چاہیے سب کو. الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے, پٹیشن داخل کریں گے, وکیل کریں گے, یہ کرنا چاہیے نا, وہ کریں گے, وہ ہمارا حق ہے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.